بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، یعنی جن کو زکوٰۃ کی رقم دینا درست نہیں ہے، ان حضرات ان افراد کا بیان۔ ناظرین کرام، جس طرح سے زکوٰۃ کی اسلام میں ایک اہمیت ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی اہمیت ہے۔ ہر مزکی زکوٰۃ دینے والا اس بات کا خیال کرے کہ کہیں ان مصارف میں ان کی زکوٰۃ کی رقم صرف نہ ہو جائے جن مقامات پر اور جن جگہوں پر شریعت نے خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر ان مصارف میں کسی نے اپنی زکوٰۃ کی رقم خرچ کر دی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اس میں پوری احتیاط برتنے کی ضرورت ہے تاکہ زکوٰۃ اپنے مصارف ہی میں صرف ہو سکے۔ اس سلسلے میں اس وقت چند مسائل آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ نمبر 1، زکوٰۃ کی رقم اپنے اصول و فروع میں سے کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اصول ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن سے زکوٰۃ دینے والے کی پیدائش کا تعلق ہے، یعنی باپ، دادا، پردادا، اوپر تک جتنا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے ماں، نانی، پرنانی، نانا، اوپر تک جتنا یہ لوگ چلے جائیں گے، ان کو اصول کہا جاتا ہے۔ اور فروع ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن لوگوں کی پیدائش کا تعلق زکوٰۃ دینے والے سے ہے، مثلا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، ناتی، نواسا، یہ لوگ جتنے نیچے تک چلے جائیں گے ان سب کو فروع کہا جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں ان سب کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، یعنی اپنے اصول میں سے اور اپنے فروع میں سے جتنا اوپر چلے جائیں، جتنا نیچے چلے جائیں، ان سب کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ مسئلہ نمبر 2، جو شخص صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب اس اعتبار سے تو نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، لیکن اس کے پاس ضرورت اصلیہ کے علاوہ اتنی چیزیں ہیں جو حد نصاب کو پہنچ جاتی ہیں، اس شخص کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے، اور غیر مستحق شخص کے لیے زکوٰۃ کی رقم لے کر اپنے مصرف میں استعمال کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، سادات کو یعنی سیدوں کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، کسی لاوارث میت کے گور و کفن میں زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا اور خرچ کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کوئی شخص قرض لے کر مر گیا تو اس کے قرض کو زکوٰۃ کی رقم سے ادا کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6، صاحب نصاب مالدار سید اگر اپنے کسی غریب رشتہ دار سید کو زکوٰۃ کی رقم دینا چاہے تو اسے بھی نہیں دے سکتا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7، غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم دینا درست نہیں ہے، اسے بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ مسئلہ نمبر 8، زکوٰۃ کی رقم بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، اسی طرح اس کے برعکس شوہر اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتا اگرچہ اسے طلاق دے چکا ہو، جب تک وہ عدت میں ہو۔ مسئلہ نمبر 10، زکوٰۃ کی رقم مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں لگانا درست نہیں ہے، اسی طرح ہر اس چیز میں اس کا استعمال درست نہیں ہے جس کے اندر مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہو۔ مسئلہ نمبر 11، زکوٰۃ کی رقم سے یتیم خانہ کے لیے کمرہ کرایہ پر لینا درست نہیں ہے،
یعنی اس مصرف میں بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 12، زکوٰۃ کی رقم مساجد یا مدارس کے اساتذہ کی تنخواہوں میں دینا درست نہیں ہے، یعنی مسجد کے ائمہ اور اسی طرح سے مدارس کے اساتذہ کی تنخواہوں میں زکوٰۃ کی رقم کا استعمال کرنا ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 13، زکوٰۃ کی رقم سے دینی تبلیغی کتابیں خرید کر یا چھپوا کر تقسیم کی جا سکتی ہیں، لیکن ایسی کتابیں صرف انہی لوگوں کو دی جا سکتی ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہوں۔ جو زکوٰۃ کے مصرف نہیں ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے کتاب خرید کر یا چھپوا کر خواہ دینی اشاعت ہی کے لیے کیوں نہیں ہو، ان کو نہیں دی جا سکتی۔ مسئلہ نمبر 14، اگر کسی نے بغیر غور و فکر کیے کسی کو زکوٰۃ کی رقم دے دی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ غیر مستحق کو زکوٰۃ کی رقم دینا درست نہیں ہے، اور لینے والے کی بھی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس نے لے لیا ہے تو بہرحال اس رقم کو واپس کر دے، اس رقم کا واپس کر دینا واجب ہے۔ یہ چند مسائل ان لوگوں سے متعلق ہیں جنہیں زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے اور ان کے لیے استعمال بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسائل آپ نے غور سے سنا، اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے اور اسی کے مطابق اپنی اپنی زکوٰۃ کی رقم مصارف میں صرف کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پوری توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئندہ جتنے بھی ویڈیوز آئیں گے وہ اسی چینل پر آئیں گے، یہی میرا پرسنل چینل ہے۔ نیز دیگر مسائل کے لیے آپ کومنٹ باکس پہ بھی دریافت کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو پہلے سبسکرائب کریں اور اپنے دیگر گروپ اور تعلقات میں شیئر کریں، اور میرا فیس بک آئی ڈی جو کہ مفتی اظہار الحق ڈومانی کے نام سے ہے، آپ مجھے وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں۔